ایک وقت تھا جب کسی علاقے میں کوئی جنازہ اٹھتا تھا نا، تو اس گھر میں نا 40 دن تک کھانا نہیں پکتا تھا۔ یہ اکثر میرے والد صاحب بھی مجھے بتاتے تھے، جین زی کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ارد گرد کے محلے جو ہوتے تھے نا اس گھر میں، وہ کھانا پکا کر اس گھر میں لے کے آتے تھے، اور میت والے گھر کے اندر چولہا نہیں جلنے دیتے تھے، کیونکہ غم صرف ایک گھر کا نہیں ہوتا تھا بلکہ پورے محلے کا غم ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہم لوگ خود کو سمجھدار کہنے لگ گئے۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں دھماکہ ہوتا ہے، بلاسٹ ہوتا ہے، اسلام آباد میں آگ لگی ہے، لوگ شہید ہو گئے، اور اس ملک میں حکومتی سطح پر جو ملک کے باشندے ہیں اور خود جو کچھ گورنمنٹ آفیسرز لاہور کی چھتوں پر اونچی آوازوں میں وہ موسیقی کے ساتھ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ریلز بن رہی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، اور بسنت منائی جا رہی ہے۔ قوموں کی جو پہچان ہے نا، وہ ان کے جھنڈوں سے، ان کے شہروں سے اور ان کے داموں سے نہیں ہوتی، ان کے وعدوں سے نہیں ہوتی۔ قوموں کی جو سر پہچان ہوتی ہے نا، وہ ان کے رویوں سے ہوتی ہے۔ اور اس مرحلے پہ بھی ہمارا رویہ یہ ہے، یہ وہ لمحہ تھا جہاں دل کانپ جاتے ہیں کہ ہم نے اجتماعی درد کو انفرادی خوشیوں کے اوپر ہم نے قربان کر دیا ہے۔ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ اگر آگ ہمارے گھر میں نہیں پہنچی، ہمارے گھر تک نہیں پہنچی، تو آگ ہماری نہیں ہے۔ اگر لاش ہمارے دروازے سے نہیں نکلی، گھر کے دروازے سے، تو وہ موت نہیں ہے ہمارے لیے۔ یہی وہ سوچ ہے، یہی وہ رویہ ہے جو قوموں کو نا اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور ہمیں کھوکھلا کرتا آیا۔ زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو دوسروں کے دکھ کو، اور یہ تو دوسروں کا دکھ بھی نہیں تھا، یہ تو اپنا دکھ کا، ہم اس کو اپنا سمجھتے، جو خاموشی کو احترام سمجھتی ہیں قومیں، جو خوشی سے پہلے انسانیت کو ترجیح دیتی ہے، یہ وہ موقع تھا۔ ورنہ تاریخ گواہ ہے، جب قومیں رقص میں مشغول ہوں اور لاشیں گن رہی ہوں اسی رقص اور اسی موسیقی کے اوپر، تو پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ میرا بھی